السلام علیکم. امتیازی باتوں کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں امتیاز. رات کا وقت تھا. میں اور میرا کزن سائیکل پہ جا رہے تھے. سائیکل وہ چلا رہا تھا اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ اس گھپ اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک بہت بڑے حجم والا سفید رنگ کا بڑا سا کتا ہمارے پیچھے تیزی سے دوڑ کے آ رہا ہے. میں نے گھبرا کے اپنے کزن سے کہا کہ سائیکل جو ہے وہ تھوڑی اور تیز چلاؤ، لیکن جیسے جیسے سائیکل کی رفتار تیز ہوتی رہی ویسے ویسے کتے کی رفتار بھی تیز ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا. میں گھبرا کر تقریباً گرنے والی حالت میں سائیکل سے اتر گیا اور میرا کزن جو تھا وہ سائیکل لے کر آگے نکل گیا. اب سڑک کے بیچوں بیچ میں اور کتا ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کے لیے تیار تھے. میں نے کیا خاک تیار ہونا ہے، تیار تو وہ کتا تھا جو کہ یہ جان چکا تھا کہ اس شکار سے آج کوئی بھی نہیں اس کو بچا سکتا. میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ کتا میری طرف تیزی سے جھپٹا اور اس نے مجھے کاٹنے کے لیے جمپ لگایا، اور میں نے اپنے ہاتھ بالکل اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اس طرح کیے، سینے کے آگے رکھے. اچانک اس دوران ایک معجزہ ہوا، ایک میریکل ہوا، اور وہ میریکل یہ تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. جی بالکل، وہ ایک خواب تھا، اور شکر ہے کہ وہ خواب تھا، ورنہ میں آج امتیازی بات ریکارڈ نہ کر رہا ہوتا. اس خوف کے سائے بچپن کے اس دیکھے گئے خواب کے بعد بھی آج تک میرے سر پہ ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں، اور میں اس خوف سے کبھی بھی اپنے آپ کو نکال نہیں پایا. کوئی چاہے کتنا ہی شریف کتا کیوں نہ ہو، چاہے اس کے مالک نے اس کی گردن میں پٹا ڈالا ہی کیوں نہ ہو، جب وہ میرے سامنے سے کوئی کتا آ رہا ہوتا ہے تو وہ بے شک یعنی آرام سے چلتا ہوا آ رہا ہوگا، لیکن کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ میرے قریب سے گزرتے وقت مجھے گھور کے ضرور دیکھتا ہے، اور کچھ نہیں تو کوشش ضرور کرتا ہے اپنے مالک کے اس پٹے سے وہ کھینچا تانی کرتا ہے، کوئی زور آزمائی کرتا ہے کہ وہ میری طرف کوئی نہ کوئی کرو کر کے وہ میری طرف ضرور آتا ہے. اس خوف سے باہر نکلنے کے لیے میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس کتے کو جب بھی آپ کے سامنے آئے تو پیار کریں، اس کے ساتھ اس کو تھپکی دیں، اس کو کچھ آپ تھپکائیں، اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ آپ سے مانوس ہو جائے گا. یہ آپ کے اندر کا ڈر ہے، آپ کے اندر کا خوف ہے. بظاہر وہ یہ بڑا بے ضرر جانور ہے تو آپ کو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس خوف پہ قابو پانا ہوگا. دیکھیں، خوف جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. کبھی وہ چیخ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس کو خوف ہوتا ہے، جو ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی چیخ مار دے گا، یا کبھی اس کے اوپر کوئی وہ شیورنگ، کوئی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور کبھی اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب کوئی شخص خوف میں ہوتا ہے اور اس ڈر میں ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر جو چھپی ہوئی اچھی چیزیں ہیں، جو اس کے اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں اس کی خوبیوں کے، ان کے راستے میں انسان خود بخود رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اپنے شکوک و شبہات کی فارم میں، کبھی وسوسے کی فارم میں، ازمپشنز کی فارم میں، خود اپنے لیے ایک رکاوٹ بن کے رہ جاتا ہے. یہاں میں تذکرہ کرتا چلوں فرید الدین عطار نیشا پور کے، ان کی مشہور مثنوی ہے منطق الطیر، جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے اور بڑا مشہور ہے. اس کا کانفرنس آف برڈز کے نام سے اگر آپ کبھی سرچ کریں تو آپ کو بہت اس کے اوپر فلسافیکل ایسپیکٹس پہ بھی کافی کچھ پڑھنے کو ملے گا. خیر، ابھی میرا موضوع اس کی تفصیل میں جانا تو نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ایک سمرائز کر دوں کہ چند کچھ پرندے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی رولر ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، تو ہمیں بھی کوئی اپنا بادشاہ منتخب کرنا چاہیے، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے.
تو یہ باتیں سن کے جو ہدہد ہے، جو پرندوں کا قاصد ہے، وہ ان کو یہ مشورہ دیتا ہے اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ جس بادشاہ کی، جس لیڈر کی ان کو تلاش ہے، وہ سیمرغ ہے، اور ہدہد جو ہے ان کو سیمرغ تک لے کے جا سکتا ہے. لیکن اس سیمرغ تک پہنچنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، صعوبتیں ہیں، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، اور 7 وادیاں ہیں جن میں سے گزرنا پڑے گا، اور یہ کٹھن مرحلہ ہے. اس سے گزر کر پھر آپ سیمرغ کو پا لیں گے. اور آپ کچھ پرندے جو ہیں وہ یہ سن کے گھبرا کے اور خوف کے اندر، اور اندر چھپے وسوسے، شکوک و شبہات اور خوف کی وجہ سے یہ سفر پہ چلنے کی حامی نہیں بھرتے، اور وہ رک جاتے ہیں پیچھے، وہ نہیں چل پاتے. کچھ جو ہیں وہ جب یہ راستے پہ چل پڑتے ہیں تو راستے کی جو دشواریاں ہیں ان کو دیکھ کے بھوک پیاس اور وہ جو جد و جہد ہے اس سے وہ تھک ہار کے کچھ رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں صرف 30 مرغ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. یعنی کہ فارسی میں اگر دیکھا جائے تو 30 مرغ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اور جب وہ منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں تو ان پہ یہ واضح ہوتا ہے اور ان کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ جس سیمرغ کی ان کو تلاش تھی اصل میں وہ ان کا اپنا عکس ہے، اصل میں وہ ان کا اپنا باطن ہے، ان کی اپنی انر سیلف ہے، جو کہ جس کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں. جب خوف آپ کی اندر کی جو خوبیاں ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا تو آپ اس خوف کی وجہ سے اپنے امتیازی سیمرغ کو نہیں پا سکیں گے. اس کے راستے میں آپ خود ایک رکاوٹ بن جائیں گے. ہمیں اس خوف کو اوور کم کرنا ہے، اس خوف پہ قابو پانا ہے، اس خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، اور اس کا جو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم خود اپنے لیے رکاوٹیں بن جاتے ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے اور اس کو ہم نے اپنے سے دور کرنا ہے. قدم اٹھے تو عجب دل گداز منظر تھا، قدم اٹھے تو عجب دل گداز منظر تھا، میں آپ اپنے لیے راستے کا پتھر تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.